الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں، دینی بھائیوں اور دینی ماں بہنیں، ابھی ہمارے سامنے حافظ حماد سلمہ نے قرآن کریم مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. قرآن کریم یہ بہت بڑی نعمت ہے. قیامت تک کے انسانوں کو ملنے والا اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ. اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے، نور ہے، مسائل ہیں، احکام ہے، واقعات ہیں، مثالیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی یہ کتاب آخری کتاب ہے. یہ کتاب کے بعد قیامت تک اب کوئی نئی کتاب نہیں ہوتی.
کیونکہ اس کتاب میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اندر مل جائے گا۔ اس کتاب کا دیکھنا اجر ہے، پڑھنا ثواب ہے، اٹھانا ثواب ہے، لکھنا ثواب ہے، یاد کرنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے۔ رمضان المبارک میں حافظ قرآن پڑھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سننے والوں کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ جو سنتے ہیں ان کو بھی سننے پر اجر ملتا ہے، جیسا کہ پڑھنے والے کو پڑھنے پر اجر ملتا ہے۔ موجودہ دور کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ امت میں بہت بڑا طبقہ قرآن کریم سے ناواقف ہے۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ ایسے مل جائیں گے جنہیں قرآن کریم نہیں آتی، جبکہ قرآن کریم ہمارا دستور ہے، ہمارا آئین ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اکثر اور بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن شریف حفظ کریں گے کیا ملے گا؟ نوکری ملے گی تو کتنی ملے گی؟ بہت مشکل سے کسی نے دے دیا امام کو تو 10,000 دے گا، اور کیا دے گا؟ 10,000 میں گھر کہاں چلتا؟ قرآن کریم حفظ کرنا دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے۔ ہم کو آخرت کی بھی تو ضرورت ہے، ہم کو جنت میں بھی تو جانا ہے، اس کے لیے بھی تو ہمیں کچھ جمع کرنا ہے۔ لیکن قرآن کریم ایسی برکت والی کتاب ہے کہ اس کو سینے میں لے کر چلنے والا دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، مال پاتا ہے، برکتیں پاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ درجات عالیہ عطا فرماتی ہے۔ ہمارے شیخ الشیخ تھے حضرت شاہ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ۔ یہ نقشبندی جو سلسلہ ہے نا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جاتا ہے۔ دوسرے جتنے سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتے ہیں۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس مسجد اور مدرسے کے بانی حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ صدیقی تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتا ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کا سلسلہ بھی حضرت ابو بکر پر پہنچتا ہے۔ بڑا عالی سلسلہ ہے۔ تو حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کا دستور یہ تھا کہ کسی بھی مسجد میں پہنچ کر دین کی بات کرتا۔
پہلی مرتبہ موریشیس اترے، قافلہ ساتھ تھا، ٹیکسی والے کو روکا گیا، بھئی مسجد پہنچاؤ۔ ساتھی آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ ناشتہ کہاں کریں گے، کھائیں گے کہاں، حضرت تو ہوٹل میں جائیں گے نہیں، ہم کو یہاں کوئی پہچانتا نہیں، اب کھانے کا کیا ہو؟ حضرت نے سن لی یہ بات، اب مسجد کے دروازے پر ٹیکسی والے نے اتار دیا، یہ سب ساتھی اتر گئے، اندر گئے تو ایک بڑا بورڈ لکھا ہوا تھا کہ بغیر متولی کی اجازت کے کوئی یہاں کومنٹ نہیں کر سکتا، کوئی تقریر نہیں۔ پھر ساتھیوں نے آپس میں بات کی کہ حضرت تو نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے، یہ تو بڑی توہین کر ڈالیں گے، انشلٹ کر ڈالیں گے، یہاں والے مالدار لوگوں کو کیا ہے، وہ تو کسی کا بھی انشلٹ کر، مال کا زور ہوتا ہے۔ حضرت سے ریکویسٹ کی گئی کہ حضرت آپ کوئی بیان نہ دیں یہاں، کہ ہم لوگ کہاں بیان دیتے ہیں، ہم تو بیان نہیں دیتے، ہم تو نماز پڑھنے آئے ہیں۔ لوگ مطمئن ہو گئے، حضرت نے امام کے پیچھے نماز پڑھی اور کھڑے ہو گئے، ابھی کھایا نہیں ہے، ناشتہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کھڑے ہو گئے۔ فرمایا بھائیوں میں ذرا قرآن سنانا چاہتا ہوں، قرآن سننے کو کوئی نہ کہے گا؟ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے عشق دیا ہے، قرآن سے شغف دیا ہے، پوری رات قاری پڑے گا تب بھی ہم بیٹھے رہیں گے، قرآن میں ایسی جاذبیت اللہ نے رکھی۔ ہم لوگ پڑھیں نا قرآن تو ہم کو پتا چلے کہ کیا نورانیت اللہ نے رکھی اور کیا رحمتیں اللہ نے اندر رکھی۔ ساتھی سہم گئے کہ اب کیا ہو؟ حضرت نے کہا میں چند آیتیں قرآن شریف کی پڑھوں، حضرت بہترین قرآن شریف بھی پڑھتے، تو حضرت نے ایک رکوع قرآن شریف کا پڑھا، دوستو دین کا کام ہر مرد مومن کو اور ہر بندہ مومن کو کرنا ہے۔ اس ملک میں اور دنیا میں ہمارے بچاؤ کی ایک شکل ہے، جب ہم دین کے دائی بنیں گے تو دین کی حفاظت کریں گے، دین کی دعوت دینے والے بن جائیں گے، ہمارے اندر دین آ جائے گا تو اللہ تعالی ہماری دین اور دنیا دونوں کی حفاظت فرمائیں گے، اس کا وعدہ ہے۔ لیکن کام حکمت کے ساتھ کرنا ہوگا، بے قاعدگی اور بے اصولی کے ساتھ کام کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ کام کرنا ہے تو انبیاء والا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، نبی والا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، قرآن نے اس کی بھی رہبری فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تیرے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے تجھے، لیکن نصیحت ایسی کرنی ہے جسے موعظت حسنہ کہتے ہیں اور حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے،
پہلوان تھا مکے میں، اس کا نام ابو کبیر تھا. کوئی اس کو منہ نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ ہڈیاں بجا دیتا تھا، بڑا پہلوان تھا. لوگ اس کے منہ نہیں لگتے تھے، کون مقابلہ کرے گا یہ پہلوان. زمین پہ لیٹ جاتا تھا، کہتا تھا مجھے اکھاڑو، زمین کے ٹکڑے نکل جاتے تھے لیکن وہ نہیں اکھڑتے تھے. ایسا بلا کا پہلوان. اب پہلوان ہوتا ہے ذرا آدمی کو طاقت قوت ہوتی ہے تو اس کے مزاج میں ذرا گرمی بھی بہت آ جاتی ہے. جب گرمی آئے تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ صبح سے رات تک ہماری کتنی برائیاں برداشت کرتے، گرم تو اس کو ہونا چاہیے. ایک شوہر گھر آیا، بیوی کے پاس کھانا مانگا، بیوی نے کھانا دیا، اس میں نمک ندارت، بے مزہ کھانا تھا. بڑا غصہ آ گیا اس کو، کبھی پلیٹ اس کے سر پہ اٹھا کے ماروں. اچانک اس کے دل میں خیال آیا، کہ آج صبح سے میں نے کتنے کام اللہ کو ناراض کرنے والے کیے. گننا شروع کیا تو حیران ہو گیا، فرمایا اتنا اللہ کو میں نے ناراض کیا لیکن اللہ نے تو کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی، بدلہ نہیں لیا. میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، تندرست ہوں، چنگا ہوں، مشٹنڈا ہوں. ایک نافرمانی کرے تو ایک آنکھ پھوڑ دے، دوسری نافرمانی کرے دوسری آنکھ پھوڑ دے، ایسا ہونا. لیکن اللہ کتنے کریم ہیں، ہماری نافرمانیاں برداشت کرتے ہیں، کھانا بھی ٹائم پر دیتے ہیں، تندرست بھی رکھتے ہیں، آنکھیں بھی سلامت، جسم بھی سلامت. اب اس نے بیچاری نے ذرا نمک کم ڈالا تو اللہ مجھے اتنا بڑا طاقت والا ہو کے معاف کرتا ہے تو میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. ساس بہو کی لڑائی بھی کھانے پہ جو ہوتی، ساس بہو کی لڑائی انٹرنیشنل جھگڑا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، بین الاقوامی جھگڑا ہے، جیسے متولی کا اور امام کا بین الاقوامی جھگڑا ہے. اس نے دل میں سوچا کہ آج جو ہے میرا پروردگار میرے گناہ معاف کرتا ہے، میں اس کی غلطی معاف کر دوں. انتقال کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تیرا؟ فرمایا بیوی کو معاف کرنے پر اللہ نے مجھے معاف. دوستو اور ماں بہنوں، نیکیاں کرنے کا کوئی موقع چھوڑو مت. علماء لکھتے ہیں کہ کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے کرو مت، معلوم نہیں کون سا گناہ ہمیں لے جا کر جہنم میں دھکیل دے. اور کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑو مت. یہ نیکی ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے کہنے سے. دیکھو
چاول کا ایک دانہ دسترخوان پر گرا ہے، چاول کے ایک دانے کا کوئی ویلیو ہے نہیں ہے، لیکن ایک آدمی دسترخوان پر بیٹھا ہے، اس نے نیت کر لی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ دسترخوان پر کچھ گرا ہو، ذرہ گرا ہو، چاول کا دانہ گرا ہو، اٹھا کر کھا لو، سنت ہے۔ سنت کی نیت سے اس نے یہ دانہ کھا لیا، تو یہ دانہ اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ کھانے والے کو اٹھا کے جنت میں لے جاتا ہے، اتنا قیمتی بن جاتا ہے، نسبت سنت والی آ گئی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دین کا کام کرنا ہے تو حکمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ کرنا اور ہر ایک کو کرنا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہاں انتم نہیں فرمایا بلکہ کنتم فرمایا، تمہیں تو ازل میں اللہ نے لکھ دیا ہے دعوت دینے والا، یہ کام تمہیں کرنا ہی ہے اپنی بقا کے لیے، ملک میں رہنے کے لیے۔ ہم تو دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آج دین سے بے انتہا ہماری غفلت ہے۔ اگر آپ کیلکولیشن کریں گے تو بہت لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی ہم نماز پہ نہیں آئے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کو 5 کلمے یاد نہیں؟ ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، کہنے لگے آپ کے ساتھ ڈیپ کے اندر میرے کو بحث کرنی، ڈیپ میں جانا ہے۔ میں نے کہا جو سمندر میں ڈیپ کے اندر جاتے ہیں ان کو تیرنا بھی اچھا آنا ہونا، ورنہ ڈیپ میں ہی رہے گا، نکلے گا نہیں۔ دو بچے آپس میں بات چیت کر رہے تھے، ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے علاقے کے لوگ سمندر کے کنارے رہتے ہیں، سمندر میں ڈائیو لگاتے ہیں، 3 گھنٹے کے بعد اندر سے نکلتے ہیں، ڈائیو اندر تک لگا دیتے ہیں، زمین پکڑ لیتے ہیں اندر جا کر، 3 گھنٹے بعد نکلتے ہیں، کوئی 4 گھنٹے کے بعد نکلتے ہیں۔ دوسرے نے کہا یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یہاں 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی ڈائیو تو ہمارے یہاں بھی لگا۔ میرے دادا نے آج سے 3 سال پہلے سمندر میں ڈائیو لگائے، ابھی تک نکلے نہیں۔ تو بہت ڈیپ کے اندر جانے کی فکر مت کر، جو سرسری اعمال بتائیں وہی خالی کر لو، اللہ اسی میں ہم کو نواز دیں گے، اسی میں بخش دیں گے۔ کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے گی، ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے، ہم کہہ نہیں سکتے۔ وہ ابو کبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابھی ایمان نہیں لایا، آ کر کا کیا دعوت کیا دیتے ہو تم؟ نبی کے مزاج میں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں۔ مکے کی پوری بستی میرے نبی کی مخالف تھی، لیکن نبی نے ڈنکے کی چوٹ پر کلمے کی دعوت دی۔ مخالفت کی پرواہ مت کرو، ڈرو تو اللہ سے ڈرو، تعلق رکھنا ہے اس سے رکھو، سب کے تعلقات کو چھوڑو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے،
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. سب تعلقات ختم کر دیجئے لیکن اللہ کے ساتھ رابطہ اور تعلق اور محبت کا رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ کلمے کی توصیف ہے، یہ کلمے کی خوبی ہے، یہ کلمے کا کمال ہے. صحابہ کرام نے وطن چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، تجارتوں کو چھوڑا، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا. اس کا نام ایمان ہے. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. بس اس نظر سے دیکھ کے کر تو یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے. ہماری بچیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں اس بنا پر کیا؟ عقیدہ کمزور، اللہ کا ڈر نہیں. اس وقت حالات حاضرہ میں مسلمانوں کو لڑکیوں کی مستقل اسکول بنا کر لیڈی ٹیچرز اور وہ بھی مسلمان رکھنی. مکس تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچاؤ، ایسے کالج سے بچاؤ اپنی بچیوں کو جہاں لڑکے بھی تعلیم لے رہے ہوں. اور مرد ٹیچروں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں رہا. روزانہ کے اخبارات ہم کو بتاتے ہیں پروفیسر اپنی شاگردہ سے بدکاریاں کرتا رہا، بے ہوش ہو گئی لڑکی. ایسی حالت میں کیا ضروری نہیں ہے ہم کیا اپنے اسکول بنائیں، اپنے کالجز بنائیں اگر آپ کو بچیوں کو پڑھانے کا شوق ہے. اور اگر کالج جا کر بچی دوسروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے اور ایمان کے سودے کر رہی ہے تو ایسی بچی کا جاہل رہنا اچھا ہے اس سے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. جاگ جاؤ، سونے کا وقت نہیں ہے. یہ بیدار ہونے کا وقت ہے. اخبارات پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ ابو کبیر نے کہا کیا دعوت دیتے ہو بتاؤ. اب موقع ملا، فرمایا ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، ہر نبی کا کام ہے ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا کہ عبادت کرو اللہ کے سامنے کرو، اللہ کی کرو، غیر اللہ کے دروازے پہ سر جھکانا ایمان والے کا کام نہیں، قبر پرستیاں کرنا ایمان والے کا کام نہیں. مورتیوں کی پوجا سب سے بری چیز قرار دیا قرآن نے، اور غیر اللہ کے سامنے جھکنا سب سے برا قرار. ایک دعوت، ڈر نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خلافت کا. خلافت کے دور میں راتوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عوام اور رعایا کا حال دیکھنے کے لیے شہروں میں، ریگستانوں میں، بیابان میں گشت لگاتے تھے. کوئی بھوکا تو نہیں مر رہا ہے، کوئی مظلوم آہیں تو نہیں بھر رہا ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے.
یہ سنتری کا اور منتری کا کام ہے. منتری کا کام ٹانگیں کھینچنا نہیں ہے. ایک قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو چپ رہنا نہیں ہے. مظلوموں کی مدد کرنا یہ پردھان کا کام ہے. ہم نے ان کو منتخب کر کے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ مظلوموں کی مدد کریں. ہم نے اس لیے ان کو نہیں بھیجا ہے, وہاں بٹھایا ہے کہ وہ ایک قوم کو ٹارگیٹ بنا کر موب لنچنگ کریں. اس کے خلاف تو ہم آواز اٹھائیں گے, خاموشی سے بیٹھے نہیں رہیں گے. ہمیں ضرورت پڑنے پر پکارنا پڑے گا, آواز اٹھانی پڑے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت لگا رہے ہیں. ایک جھونپڑی کے پاس پہنچ کر رک گئے. ایک جھونپڑی کے پاس رک گئے. کان لگا دیے. کیا سن رہے ہیں؟ اندر سے ایک بڑھیا کی آواز آ رہی ہے, بیٹی جو بکریاں ہم نے دوہ لی ہیں دودھ کی, اس کے اندر تھوڑا پانی ملا دے تاکہ پروفٹ زیادہ ہو جائے. ہم غریب لوگ ہیں, نفع زیادہ ہو جائے گا. اب حضرت عمر چوکنا ہو گئے. یہ خیر القرون کے زمانے کے اندر یہ عورت کیا بات کر رہی ہے؟ بیٹی کا آواز آئے. بیٹی نے کہا, امی جان, امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے, ملاوٹ سے منع کیا ہے, نہیں ملا سکتی. ماں نے کہا, ابھی رات کے وقت تو امیر المومنین آتے نہیں ہیں, لہذا پانی اگر ملا دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیا پتا چلے گا ان کو؟ فرمایا, ان کو تو پتا نہیں چلے گا, لیکن جس نے ان کو خلیفہ بنایا ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اس کو تو پتا چلے گا. میں نہیں ملاؤں گی پانی. حضرت عمر نے ایک نشان بنا دیا اس گھر پر, اور نشان بنا کر صبح میں کارندہ بھیجا کہ جاؤ, نشان بنا ہوا ہے, وہ جھونپڑی میں ایک بڑھیا ہوگی, اس کو لے کر آؤ. کارکن گیا, چپراسی گیا, تلاش کر لیا, اور تلاش کر کے اس بڑھیا کو, بہت لمبا واقعہ ہے, حضرت عمر کی خدمت میں حاضر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, بھائی تو کیا کرتی ہے؟ کہا, میں دودھ کا کاروبار. پانی وانی تو نہیں ملاتی؟ کہا, نہیں امیر المومنین آپ نے منع کیا, پانی کہاں ملا سکتا. کہا, تیرے گھر میں کوئی بیٹی بھی ہے؟ کہا, جی ایک بیٹی. شادی ہو گئی ہے؟ کہا, نہیں ہوئی. شادی کرے گی؟ کہا, کون ماں ایسی ہے کہ جو اپنی بچی کی شادی نہ کرنا چاہے؟ میں بھی رشتے کی تلاش میں ہوں, کوئی اچھا رشتہ ملے گا تو شادی کر دوں. کہا, میں اپنے بیٹے کا پیغام دوں تو شادی کرے گی؟ کہا, کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی, کہاں آپ کا مرتبہ, کہاں میں کیا شادی کا کیا جوڑ ہے ہم دونوں میں؟ میں غریب جھونپڑے میں رہنے والی, آپ محل میں رہنے والے, آپ بڑے آدمی, میں بے حیثیت ہوں. اللہ اللہ. حضرت عمر نے کہا, تو غریب نہیں, تو اور تیری بیٹی بہت مالدار ہے.
اس بنا پر کہ تیرے پاس دنیا کی دولت تو نہیں ہے لیکن تقوی کی دولت. رات کو تیری بیٹی نے اللہ کے ڈر کی بات کہی ہے، اس بنا پر میں اپنے بیٹے کا نکاح ایسی اللہ سے ڈرنے والی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں. آج شادی کرتے ہیں لوگ، لڑکی والوں کے یہاں جاتے ہیں، لڑکی والے سب سے پہلے پوچھتے ہیں پھٹ پھٹ کیا ہے، میری چھوکری کو پھرنے لے جائے گا، گارڈن لے جائے گا، چوپاٹی لے جائے گا. یہ نہیں پوچھتے کہ گھر میں مصلی ہے، قرآن ہے، دہل ہے، تسبیح ہے، وہ نہیں پوچھتے. اڑتے ہوئے بال لے کر گھومے تو ماں باپ کو پسند آتا ہے تو پھر گہروں کے ساتھ بھاگ جائے گی. پردہ نہیں ہے، برقع نہیں ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، گاڑیاں ہیں اور طرح طرح کی فلمیں ننگی دیکھ رہی ہے تو کیا کرے گی؟ کیسے بچائیں گے آپ؟ اچھی بات. دوسرے نمبر پر پوچھتے ہیں کہ چھوکرے کا بینک بیلنس کتنا ہے، حالانکہ وہ چھوکرے کا دماغ کا بیلنس کا ٹھکانہ نہیں. لیکن بینک بیلنس کو کتنی چوپڑیاں ہیں بینک کی، کون کون سی بینک میں اکاؤنٹ ہے. جب دماغ ٹھکانے کا نہیں ہوگا، جب ایمان نہیں ہوگا تو بینک کے بیلنس کو کیا کریں گے؟ ایک نوجوان لڑکی نے ایک بڈھے عرب سے شادی کر لی. انٹرویو لینے والے پہنچ گئے. 18 سال کی لڑکی 70 سال کے بڈھے کے ساتھ شادی کی. انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ میڈم آپ نے کیا دیکھ کر شادی کی ہے؟ کہا 2 چیزیں میں نے دیکھی ان کے اندر. ایک تو ان کی انکم، دوسرے ان کے دن کم. ارے بھائی شادی کے اندر تو ایمان دیکھو، دین دیکھو، اللہ کا ڈر دیکھو، اس کی بنیاد پہ نکاح کر. بچہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، شادی کرو. داڑھی رکھتا ہے، سنتوں کا پابند ہے، خوش ہو جاؤ، آپ کی بیٹی خوش رہے. جو اللہ رسول کے احکام کو نہیں توڑے گا وہ آپ کی بیٹی کا دل کیوں توڑے گا؟ بات طے ہو گئی. ایک سوال یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، ان کے دل میں کھٹکتا ہوگا کہ حضرت عمر کا زمانہ خیر القرون یعنی لوگوں میں بہترین دور، ایسا دور کہ جس کے اندر بلائیوں کا خیال نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اس کے اندر اس عورت نے، اس بڈھی نے پانی دودھ میں ملانے کو کیوں کہا؟ ایسا خراب خیال اس کو آیا کیوں؟ جواب، اس بڑھیا نے اپنی 18 سالہ بیٹی کی تربیت اللہ کے ڈر کے سلسلے میں 18 سال تک کی. اب ماں کو خیال ہے کہ اس کے دوسرے گھر جانے کا وقت آ چکا ہے تو میری بیٹی وہاں جا کر یہ جو اللہ کے ڈر کا سبق پڑھایا ہے یہ سبق وہاں جاری رکھے گی کہ نہیں. تو آج کی رات امتحان کی رات تھی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد پر لڑکی کو ایسا کامیاب کیا کہ فاروق اعظم کے گھر کی بہو بن گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو کبیر سے کہا میں ایک اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، آخری پیغمبر بن کے آیا ہوں.
نمازوں کی دعوت دیتا ہوں، صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہوں، پاک دامنی کی دعوت دیتا ہوں۔ ویری گڈ، اس نے کہا یور دعوت از بیوٹیفل، آپ کی دعوت تو ماشاءاللہ بہت بہترین ہے۔ پھر کیوں لوگ مخالفت کرتے ہیں؟ کہیں جو آدمی علم نہیں ہوتا وہ اچھی چیزوں کا دشمن ہوتا، جس چیز کو نہیں جانتا آدمی اس کا دشمن ہو جاتا، نہیں سمجھتے لوگ۔ اتنی اچھی دعوت تو قبول کرنے کے لائق ہے، تو میں دعوت آپ کی فوراً قبول کرتا ہوں۔ جو بڑے جگر کا آدمی ہوتا ہے فوراً حق بات منظور کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے، تو وہ تیار ہو گیا۔ ابو کبیر نے کہا میں تیار ہوں، دین کی دعوت قبول کروں گا، لیکن 2 کنڈیشن رہے گی۔ 2 کنڈیشن اگر منظور کریں آپ تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ بولو کیا کنڈیشن ہے؟ نمبر 1، میں بدکار آدمی ہوں، آزاد ہوں، آوارہ ہوں، جیسے آج کل کے نوجوان اللہ ماشاءاللہ جو کام میں لگا دین کے وہ بچ جاتا ہے، مسجدوں میں آیا بچ جائے گا، علماء سے جڑا بچ جائے گا، حضرت کی مجلس میں آیا بچ جائے گا، تفسیر میں آیا بچ جائے گا، اللہ والے ماحول میں آیا بچ جائے گا، اللہ اللہ کرے گا بچ جائے گا، ورنہ جائے گا کام سے۔ اتنا خطرناک ماحول ہے کہ ذرا دور ہوا دین سے کہ وہ لوگ دبوچ لیں گے، شیطان لے جائے گا۔ اپنے آپ کو دین سے، دینداروں سے جوڑ کے رکھو۔ اس نے کہا ایک تو میں آوارہ آدمی ہوں لیکن ہوں لیڈر، بدکاری کا مجھے شوق ہے، میں کسی بھی لڑکی کو کسی بھی عورت کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، توبہ 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 توبہ۔ لیکن حضور خاموش رہے، کتنا پورا گناہ بیان کیا، لیکن سرکار خاموش رہے۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ یہ جو 5 نمازیں یہ مجھ سے نہیں ہوگی، صبح جاتی نہیں کہ دوپہر پڑھو، دوپہر جاتی نہیں کہ عصر پڑھو، یہ مجھ سے نہیں ہوگی۔ 2 شرطیں اگر منظور کریں آپ تو میں کلمہ پڑھوں کہ بھائی پہلے تو ایک مثال سمجھ، تیری ماں، بہن، بیٹی سب ہیں گھر میں موجود ہیں، جوان ہیں کا جی، تیری بہن پر کوئی نظر ڈال لے کیا کرے گا؟ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ بیٹی پر نظر ڈال لے بری، برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کوئی بھی غیرت والا برداشت نہیں کرے گا۔ میں کیوں کروں گا؟ جب تو لیڈر ہے اور جب تو غیر کی بہو بیٹی پر نظر ڈالتا ہے تو ان کا دل کیا کہتا ہوگا، یہ بھی کبھی سوچا ہے؟ جس عورت کو جوان گھور رہا ہے وہ سوچ لے کہ میری جگہ کوئی میری بہن کو گھور رہا ہو تو میں کیا کروں، میرا خون کھول جائے گا کہ نہیں۔ وہ لیڈر تھا نا، سمجھدار تھا، یہ مثال سے سمجھ گیا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے نا، اتنی سی بات سے وہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیے، ایسی مثال آپ نے بیان کی کہ میں اسی وقت کسی غیر محرم کی طرف زندگی بھر نہ دیکھنے کی توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھا دیا تو دوسری کنڈیشن بھی خطرناک تھی کہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ نماز نہیں ہے تو دینی کیا ہے؟ کیا پیارا جملہ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، جب دیکھا دل نرم ہو چکا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فی،
اس دین میں کیا بھلائی ہے جس میں سے نماز کو نکال دیا جائے؟ کھوکھلا دین رہ جائے گا۔ اگر نماز زندگی سے نکل گئی تو کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ یہ نماز کی نقل و حرکت نے تو ہمیں مسلمان بنا کے رکھا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ انسان کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر ہے تو نماز ہے۔ ایک پورا مجمع چل رہا ہوتا ہے اور مؤذن اذان دیتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ چلتے ہوئے مجمع میں سے مسلمان راستہ کاٹتا ہوا مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور دنیا کو فرق بتاتا ہے کہ وہ ادھر جا رہے ہیں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ دنیا کمانے جا رہے ہیں، میں دین کمانے جا رہا ہوں۔ وہ دنیا کی دنیا کرتے رہیں گے، میں مسجد میں اللہ اللہ کروں گا تو اللہ مجھے محروم نہیں فرمائیں گے۔ جب یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو کبیر سے کہا تو اس نے کہا آج کے بعد ایک نماز بھی نہیں جائے گی میری۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت کے ساتھ دین کی دعوت۔ تو حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رکوع کی تلاوت، تلاوت کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا بھائی سمجھ میں آ گیا میں نے کیا پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن یہ سمجھ میں آیا کہ آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے۔ کہا میں سمجھا دوں اگر تم کو؟ اگر آپ کہیں تو میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن پڑھا ہوا سمجھ میں آ جائے کہ کیا پڑھا گیا کیا کہا گیا۔ ایک ٹرانسلیشن کرنے والے کو کھڑا کیا، بھئی تجھے اردو آتی کہ آتی اور کریول بھی آتی ہے؟ کریول بھی آتی ہے۔ تو کہا میں بولتا جاؤں گا تو ترجمہ کرتا جا۔ قرآن شریف خالی ترجمہ کرنے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے حضرت تفسیر فرما کہ خالی ترجمے سے بات سمجھ میں، جب تک اس کو کھولا نہیں جائے گا، تفسیر کے معنی کھولنے کے، جب ترجمے کو کھولا جائے گا تو حقیقت کھل کر سامنے آئے گی، تب سمجھ میں آئے گا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ حضرت نے ترجمہ کرنے کے بعد فرمایا سمجھ میں آیا؟ کہا حضرت ابھی برابر سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت نے پھر آدھا گھنٹے کی تقریر کر دی، کہا پوری طرح سمجھ میں آ گیا حضرت۔ آپ لین لگا کر لوگ کھڑے ہو گئے، مسافہ کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں۔ 8 دن کی دعوتیں بک ہو گئیں، ناشتے بھی طے ہو گئے، دوپہر کا کھانا بھی طے ہو گیا، رات کا کھانا بھی طے ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تم بریک فاسٹ کی فکر کرتے تھے، یہاں 8 دن کی دعوت ہو گئی تھے۔ ایک قرآن کا رکوع پڑھا، 8 دن کی دعوتیں مل گئی۔ اللہ قرآن والے کو بھوکا نہیں رکھتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آج خوشی کی بات یہ ہے دنیا کا مال آئے، دنیا کی ڈگری آئے، خوش ہونے کو نہیں، بلکہ مال آئے تو آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا حق اور بندوں کا حق اگر ادا نہ ہوا تو یہ مال میرے لیے وبال بن جائے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دنیا پر خوش ہونے کو نہ کہا،
اور یوں فرمایا جب اللہ تمہیں قرآن دے دے، تمہارے سینے میں قرآن آ جائے، تو ماں باپ کو بھی خوش ہونا چاہیے، استاد کو بھی خوش ہونا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے جو لوح محفوظ میں تھی اس کے سینے میں لا کر محفوظ کر دی۔ تو اس پر تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس بچے کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، مدرسے کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ دوسری ایک غم کی خبر ہے لیکن وہ بھی خوشی سے خالی نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد صاحب کے والد صاحب تشریف لے گئے تھے حرمین میں 20 دن کے قیام کے بعد، 20 دن اور بڑا دن، اور آخری تمنا تھی کہ بقیع غرقد میں اور جنت البقیع میں میرا مزار بن جائے، تو اللہ نے وہ تمنا قبول کی۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، جانا تو ہر ایک کو ہے، لیکن یہ موت قابل رشک ہے۔ ہمارے مشائخ نے ہندوستان سے ہجرت کی، مدینے جا کے برسوں پڑے رہے کہ موت آئے تو یہاں ہے۔ موت بری چیز نہیں، موت سے جو جدائی ہو جاتی ہے وہ غم دلاتی ہے، ورنہ کوئی سجدے میں مرے تو لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی موت آئی، اور کوئی حرم میں مرے تو کہتے ہیں بڑی اچھی موت آئی، اور کوئی مدینے میں انتقال کر جائے کہتے ہیں بڑی اچھی موت آئی۔ تو حضرت کو بھی بڑی اچھی موت آئی، مولانا محمد یعقوب صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی موت عطا فرمائی۔ وقت پر جاتا ہے آدمی، وقت سے پہلے نہیں جاتا۔ اللہ نے حضرت کو گناگون صفات سے نوازا تھا۔ حدیث شریف میں فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنار اور میت کے اچھے اوصاف بیان کرو، اور مرنار کی اچھی تعریف کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جتنے تعریف کرنے والے ہوتے ہیں میت کو جنت میں جگہ ملتی، اللہ بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، رحمت کی برکھا برسا دیتے ہیں۔ بہت بڑے عالم، فاضل، معقول منقول کے بڑے عالم تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، بڑی علمی شخصیت، اور اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے اور اخلاق عالیہ سے نوازا تھا، تواضع، عاجزی، انکساری، عبادتوں کا شوق، اور حرمین کی بار بار کی حاضری کی تمنا ہمیشہ رہتی تھی، اللہ نے وہی قبول فرما لی۔ بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی تھی، اور انہوں نے ہی ان کی تربیت کی اور ان کو آج مدرسہ چلانے کے لائق بنایا۔ ان کی تربیت کے نتیجے میں آج یہ مدرسہ قائم ہے۔ برسوں تک انہوں نے یہاں پڑھایا اور بڑی خاموشی اور گمنامی کے ساتھ پڑھایا، ادھر ادھر جانا آنا کچھ نہیں، بس اپنی کتابوں سے اور پڑھنے پڑھانے سے تعلق رہا۔ اس موقع پر ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں بہترین سے بہترین جگہ عطا فرمائے۔ مولانا جو کام کر رہے ہیں، قرآن کریم کا سبق شبانہ یعنی عشاء کے بعد ہوتا ہے، نوجوان بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور مجالس بھی قائم ہوتی ہیں، ذکر اللہ بھی ہوتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر بھی ہوتی ہے۔ ہم کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور استفادہ کرنا چاہیے، اور دعا کرنا چاہیے کہ ہماری بستی کو اللہ تعالیٰ علمی بستی بنا دے، اور جہاں جہاں ہمارے علماء یہ کام کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلے عطا فرمائے۔ مولانا نے بہت عرصے سے حکم دیا تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر چند کلمات جو ہیں وہ تعزیتی بھی پیش کروں، اور دوسری طرف اس بچے کی
قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل پر مبارکباد بھی پیش کروں. وہ دونوں چیزیں ایک حد تک میں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ حضرات نے جوق در جوق تشریف لا کر جو کامیابی بخشی، ماں بہنیں بھی بڑی تعداد میں تشریف لائیں، اور نوجوان ایک ہفتے سے اس جلسے کو کامیابی کی حد تک پہنچانے کے لیے کوشاں اور سعی رہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السیئات ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر له مغفرة تامة وارحمهم رحمة عامة. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ ظالمین کی سرکوبی فرما، اور اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کا دورہ فرما، اور ہر قسم کے ظلم اور تشدد کو ختم فرما. اے الہ العالمین مظلوموں کی غیب سے نصرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت کا شیدائی بنا دے. اے اللہ قرآن پڑھنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ اس کے ایک ایک حرف سے پیار محبت عطا فرما دے. اے اللہ جس بچے نے حفظ قرآن کریم کیا اسے قبول فرما لے، تعدب حیات اس کے سینے میں اس کی حفاظت فرما. اے اللہ مرحوم حضرت مولانا یعقوب صاحب کی مغفرت فرما، اور جتنے مرحومین دنیا سے گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. حضرت مولانا کے جتنے متعلقین ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، رشتہ دار ہیں، تمام کو صبر جمیل عطا فرما اور اس پر اجر جزیل عطا فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.